دوستوں، کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا یہ سب محض ایک اتفاق ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے انسانی عقل کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ حال ہی میں انڈیا میں ہونے والی ایک ایسی ہی دلچسپ بحث نے انٹرنیٹ پر طوفان برپا کر دیا۔ ایک طرف تھے لفظوں کے جادوگر اور کھلے عام خود کو داہریہ کہنے والے جاوید اختر صاحب، اور دوسری طرف تھے مذہبی دلائل پر گہری نظر رکھنے والے مفتی شمیم۔ یہ صرف ایک بحث نہیں تھی، بلکہ عقل اور عقیدت کے درمیان ایک ایسی جنگ تھی جس نے ہر دیکھنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جاوید اختر صاحب نے اپنی پرانی روش کو برقرار رکھتے ہوئے بڑے منطقی سوالات اٹھائے۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اگر خدا ہے تو وہ دکھتا کیوں نہیں، اور اگر اس نے یہ دنیا بنائی ہے تو اس میں اتنی تکلیفیں، بیماریاں اور ناانصافی کیوں ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ انسان نے خدا کا تصور ڈر کی وجہ سے ایجاد کیا ہے۔ جب قدیم انسان کو طوفانوں اور موت سے ڈر لگا تو اس نے ایک سپر پاور کا تصور گھڑ لیا تاکہ اسے سہارا مل سکے۔ جاوید صاحب کی باتوں میں ایک شاعرانہ بیزاری تھی۔ انہوں نے کہا کہ سائنس اب ہر اس راز کو کھول رہی ہے جسے پہلے معجزہ کہا جاتا تھا، لیکن مفتی شمیم نے اس کا جواب بڑے تحمل اور علم کے ساتھ دیا۔ انہوں نے ڈیزائن آرگومنٹ کا سہارا لیا۔ مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ایک چھوٹی سی گھڑی بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی عظیم کائنات، اس کے اربوں ستارے اور انسانی جسم کا پیچیدہ نظام کیسے خود بخود وجود میں آ سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے جاوید صاحب کے درد اور تکلیف والے سوال پر کہا کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور امتحان میں مشکلات کا ہونا ہی اس کے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ جیسے اندھیرا کچھ نہیں ہوتا بلکہ صرف روشنی کی غیر موجودگی کا نام ہے، اسی طرح برائی اصل میں خیر کی کمی کا نام ہے۔ اس بحث کا سب سے دلچسپ موڑ وہ تھا جب بات مشاہدے اور ثبوت پر آئی۔ جاوید اختر نے کہا کہ وہ صرف اس چیز پر یقین رکھتے ہیں جسے لیبارٹری میں ثابت کیا جا سکے۔ اس پر مفتی صاحب نے پلٹ کر سوال کیا کہ کیا آپ اپنی عقل کو دیکھ سکتے ہیں یا کیا آپ اپنے جذبات کا وزن کر سکتے ہیں؟ کچھ حقائق محسوس کیے جاتے ہیں، دیکھے نہیں جاتے۔ دونوں کے درمیان لفظوں کی یہ تلوار بازی دیکھنے لائق تھی۔ ایک طرف سائنسی ثبوت کی ضد تھی تو دوسری طرف فطرت کی گواہی اور روح کا اطمینان۔ دوستوں، اس بحث کا کوئی ایک فاتح قرار دینا مشکل ہے کیونکہ یہ بحث انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ مفتی شمیم نے ثابت کیا کہ اسلام منطق سے ڈرتا نہیں بلکہ اسے ڈھال بناتا ہے۔ وہیں جاوید اختر نے یہ دکھایا کہ سوال اٹھانا کیوں ضروری ہے تاکہ سچائی نکھر کر سامنے آئے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، چاہے آپ اسے سائنس کا نام دیں یا خالق کی قدرت کا۔ یہ عظیم ڈیزائن بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ آپ کا اس بحث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جاوید اختر کے سوالات وزنی تھے یا مفتی شمیم نے ان کا تسلی بخش جواب دیا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔